بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 فروری ہے اور کل 8 فروری بروز جمعرات کو پاکستان میں 2024 کے عام انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ووٹ کی مختلف حیثیت ہیں، ان میں ایک حیثیت ووٹ کی امانت کی ہے، اور امانت کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیم کیا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ تو ووٹ دیتے وقت یہ بات مد نظر رکھیں کہ یہ آپ کی ایک دینی ذمہ داری ہے کہ آپ امانت کو اس کے اہل تک پہنچائیں۔ اپنے ذاتی مفادات کو سامنے نہ رکھیں کہ اس نے فلاں امیدوار نے ہمارے علاقے میں چونکہ نالیاں بنوا دی تھیں، سڑکیں بنوا دی تھیں، اس قسم کے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کر ووٹ مت دیجیے، بلکہ اس کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ووٹ کو جو ہے وہ اس کے اہل تک پہنچائیے، امانت کو اس کے اہل کے سپرد کیجیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور امانت میں خیانت کے ارتکاب کو حضور علیہ السلام نے منافق کی نشانیوں میں شمار کیا۔ ووٹ کی دوسری حیثیت شہادت کی ہے، شہادت یعنی گواہی کی ہے۔ جب آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کی اہلیت کی، اس کی امانت و دیانت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بڑا ہی قابل ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، آپ اس کی اہلیت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر حقیقت میں ایسا نہ ہو بلکہ وہ بندہ ایک نااہل ہو اور آپ نے ووٹ اس کو دے دیا، تو یہ آپ نے جھوٹی گواہی دی، اور جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں حضور علیہ السلام نے شمار کیا ہے۔ شرک کے ساتھ ساتھ اس کو بھی، جھوٹی گواہی کو بھی کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے آپ علیہ السلام نے حدیث میں۔ اور قرآن مجید کا حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ تو ووٹ دیتے وقت یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ گواہی دے رہے ہیں اپنے اس امیدوار کی امانت اور دیانت کی۔ اور ووٹ کی تیسری حیثیت کی سفارش کی بھی ہے۔ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اہل ہے، اس کو آگے جانا چاہیے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں سفارش کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، کہ جو آدمی کسی اچھی سفارش کرے گا کسی کی تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کسی کی بری سفارش کرے گا، برائی میں کسی کی سفارش کرے گا، اس برائی کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں۔ اب دوسری بات یہ کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے، کون اہل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے امتحانات کا تذکرہ کیا، امتحانات میں ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو انعام دیا وہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام اور مقتدا بناؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہودی، عیسائی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ، سب کی یہ رائے تھی کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس وعدے کی وجہ سے کہ ہم آپ کو امام اور پیشوا بنائیں گے، تو سارے انسان جو ہے ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی یہ امامت کا منصب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں اور نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ امامت اور پیشوائیت کا جو عہدہ اور منصب ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، تقوی اور پرہیزگاری، یہ اس کی بنیاد ہے۔ جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اہل اور حقدار ہوگا امام اور پیشوا بننے کا۔ اس لیے آپ جو ہے اپنے جو لیڈر آپ چن رہے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے اپنے جو حکمران آپ چن رہے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جن کی امانت، جن کی دیانت، جن کا تقوی، جن کی جو ہے دین پہ عمل پیرا ہونے کی جو خوبی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہو۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، نہ یہ کہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر آپ ان کو ووٹ دیں کہ اس نے سڑکیں بنوائی، اس نے نالیاں بنوائیں، فلاں تقریر اچھی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ ووٹ مت دیں، بلکہ آپ سامنے یہ بات رکھیں کہ کون کتنا متقی ہے، کون دین پہ کتنا عمل پیرا ہے، اور جو انسان، جو امیدوار دین پہ عمل پیرا ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، وہ آپ کی دیگر فلاحی ضروریات کو بھی بطریق اولا اور بطریق احسن پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ووٹ آپ ضرور کاسٹ کیجئے، اور
ان شرعی حیثیتوں کو سامنے رکھ کر اور اپنی دینی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کو پورا کیجیے۔ اللہ رب العزت اب سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان انتخابات کو ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔